والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وذكره وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الرؤوف الأمين الكريم قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے روشنی لے کر کچھ ہم آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کریں۔ اس سے پیشتر آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آپ روئے کائنات، فخر موجودات، کعبہ کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، نوشہ ملک خدا، حضور محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عز و جاہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ عقیدت سے ہر ایک انسان پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاة و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم کہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت دوسری جگہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تیری گٹھلی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ حضرات مجھ سے پیشتر بنگلہ زبان میں آپ نے مسلسل 2 گھنٹے تک اچھی پیاری معلوماتی اپنی زبان کی گفتگو سے مات فرمائی۔ اللہ اس خطیب کو بھی سلامت رکھے اور آپ کی سماعت کو بھی سلامت رکھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جماعت اہل سنت کا وہ وسیع الفکر شہزادہ جو اس وقت پورے سیمانچل کے علم و ادب کی آبرو ہے، قاضی سیمانچل، مفتی قوم و ملت، آبرو علم و ادب حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب مرتضی اللہ علیہ تھوڑی دیر کے بعد وہ منبر نور پر تشریف لائیں گے۔ عزیز گرامی، شاہد حبیبی سے آپ نے مختصر مگر پیاری نعت سے مات فرمائی۔ خوشدل صاحب، ساحل صاحب اور پوری ٹیم کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں، اللہ سبوں کو سلامت رکھے، معاندین کی نظر سے محفوظ رہیں، حاسدین کے شر سے محفوظ رہیں، سینہ ہمیشہ مصطفیٰ کے عشق کا خزینہ لیے رہے،
اور سر ہمیشہ رب کی اطاعت کا جذبہ لیے. دیکھیں تھوڑی سی بات ہوگی، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانا. میری زبان کچھ اور، آپ کے لیے آسان زبان کچھ اور، مگر آپ میری زبان تک آ جائیے، میں آپ تک پہنچ جاؤں. بس اتنا سوچ کر کہ بولنے والا مدینے والے مصطفیٰ کا علم لے کر آئے. اگر آپ یہ سوچ کر سنیں گے تو میرا خیال ہے کہ وقت گزر بھی جائے گا، کچھ اچھی بات آپ تک پہنچ بھی جائے گی اور ہم مسکرا کر یہاں سے رخصت ہو بھی جائیں گے. اب جو لوگ سننا چاہتے ہیں میں ان کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ مسکرائیں. آپ مسکرائیں گے تو مجھ کو اندر سے بہت اچھی فیلنگ ملے گی. 4 گھنٹے مسلسل کنٹینیوس میں جو جام میں پھنسا رہا، اگر آپ مسکرا کر سنیں گے تو 4 گھنٹے کا درد آپ کی مسکراہٹ کی دوا سے ختم ہو جائے گا. اس لیے ذرا سا مسکرا دیجئے اور محبت کے ساتھ چادر میں اگر ہاتھ ہو تو اس وقت مجھ کو آپ کے ہاتھ کی بہت سخت ضرورت ہے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. ہمارے بھائی کیا ماشاء اللہ خوش بھی ہیں، دل بھی رکھتے ہیں. اللہ اس دل کو ہمیشہ خوش رکھے. دیکھیے میں اسی طرح بات کروں گا، تقریر رنگ خطابت جوش جنون پیش نہیں کروں گا، نہ میں اپنے لفظوں کا طوفان عشق لے کر آپ کی سماعت پر بوجھ بنوں گا. میں چاہوں گا بس کچھ کام کی بات ہو جائے. جن کو جنت کی طلب ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. اسٹیج بھی تھوڑی سی بیداری لا دیں، اس غریب کے ساتھ تھوڑی سی سہایتا کی. ایک بار آؤ، جنت کی طلب ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. دولت کمانا آسان ہے، سونا کمانا آسان ہے، چاندی خرید لینا آسان ہے، پراپرٹی بنا لینا آسان ہے، شادی کر لینا آسان ہے، اچھی بیوی پال لینا آسان ہے. ایک ایسی چیز جسے پانا بہت مشکل بھی ہے اور جسے پانا بہت آسان بھی ہے. جب تک سب نہیں بولو گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. ذرا مسکرا کر بولو سبحان اللہ. ایک ایسی چیز جس کو پانا بہت مشکل ہے اور جس کو پانا بہت آسان بھی ہے. مصطفیٰ کے ہو گئے، جنت آپ کی ہو گئی. مسکرا کر بولو نا سبحان اللہ. مصطفیٰ کے ہو گئے، جنت آپ کی ہو گئی. کتنی آسان ہے جنت کا پانا، کتنی آسان ہے جنت کا پانا. اور اگر مصطفیٰ کے نہ ہو سکے تو پھر مشکل کیا، ناممکن ہے کہ آپ جنت پائیں. سبحان اللہ سبحان. اسی لیے بریلی کے تاجدار شہریار عشق و رضا، ابرو علم و ادب، وقت کا عظیم محقق، وقت کا عظیم مدبر، عاشق 14 صدی سے لے کر اب تک کوئی امام احمد رضا جیسا نہیں ہوا. قلمکار ویسا کوئی آج تک 200 سال کے اندر نہیں ہوا. وہ بریلی میں لیٹا ہے، وہ بریلی میں لیٹا ہے. نام احمد رضا ہے، محلہ سودا گران ہے. کتنی پیاری بات فرماتے ہیں. وہ تو نہایت سستا سودا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، بیچ رہے ہیں جنت کا، بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کا مول چکا ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے.
जन्नत से हसीन कोई जगह नहीं। सुभान अल्लाह। अगर सच है तो सुभान अल्लाह बोलो। मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोलो, 1 घंटे तक मेरे साथ मुस्कुरा कर रहो। जन्नत से हसीन जगह कोई नहीं, और जहन्नम से पूरी जगह कोई नहीं, और दोनों का ताल्लुक मरने के बाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने के बाद जन्नत, मरने के बाद जहन्नम। अल्लाह को किसी ने देखा है यहाँ? जी नहीं। अरे यहाँ क्या किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, शीश ने नहीं देखा, नूह ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा। जब बड़े बड़े रसूलुल्लाह ने नहीं देखा तो कोई मुल्ला क्या देखे? सिर्फ मुस्तफा ने देखा है। सुभान अल्लाह। देखने वाला रहमतुल्लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह। और रहमतुल्लिल आलमीन की नबूवत की नजर ने जिसे देखा वही रब्बुल आलमीन है। जिंदगी रहे तो तकरीर हो जाए, पूरा मतलब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक हाथ हसनी बना लो, दूसरा हाथ हुसैनी बना लो, लहजा सिद्दीकी हो जाए, तेवर फारूकी हो जाए, हया उस्मानी हो जाए, रंग हैदरी हो जाए, और हसनी हुसैनी हाथों को उठाकर पूरी जिंदगी से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। जहन्नम। हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। सुभान अल्लाह। सबसे अच्छी जगह जन्नत। जी 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 अमीर में की तवज्जो, जी जी जी। मैं लतीफा नहीं रखूंगा और इधर उधर की बात में नहीं करूंगा। बाद में सोचिएगा मैंने क्या कहा। जन्नत सबसे अच्छी जगह। जी सबसे अच्छी जगह। मेरे बाबू जन्नत चाहिए, जाना चाहिए। जी जी मेरी तस्वीर सुनोगे ना? जी जी जी। जन्नत में कितने दरवाजे? आप नहीं बोलिए, चाचा आप ही नहीं बोलिए, कभी कभी मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ ताकि अलर्ट रहे कि गड़बड़ नहीं। जरा सा जो है ना आपने बिगाड़ा में सवाल कर दूंगा, क्योंकि इस वक्त तकरीर का मौसम नहीं, गुफ्तगू का मौसम है। जन्नत के दरवाजे कितने हैं? 8। कितने बोलो? बोलो ना 8 है ना जी। 8 दरवाजे। एक दरवाजे की चौड़ाई, जन्नत सबको चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? मुख्तलिफ हदीसों का जो एक मफहूम निकला, एक मतलब निकला, एक वक्त में, बैक वक्त, एक टाइम में जन्नत का दरवाजा इतना चौड़ा होगा कि एक वक्त में एक दरवाजे से 7 लाख जन्नती दाखिल हो। कितने लोग? 7 लाख। सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो। कितने लाख? 7 लाख। और दरवाजा कितना? 8। 7 8 56। यानी एक वक्त में जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई ये है कि 7 8 56 लाख। 56 लाख जन्नती जन्नत के दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे। जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई जब इतनी है, जन्नत की चौड़ाई कितनी हो? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, बोलो ना, बोल दो ताकि आगे में एक पैगाम दे दूं, आगे में एक पैगाम दे दूं। जब जन्नत में एक वक्त में दाखिल होने वाले 56 लाख, 56 लाख, जब एक बार में 56 लाख दाखिल होते हैं तो जन्नत की चौड़ाई कितनी होगी? जन्नत की लंबाई कितनी होगी? और दरवाजे की लंबाई जमीन से आसमान, जमीन से आसमान, जमीन से आसमान, जमीन से आसमान। 7 8 दरवाजे, 7 8 56 लाख एक बार में दाखिल होंगे। जन्नत में दूध की नहर भी है,
سبحان کتنی اچھی جگہ ہے جنت، کتنی اچھی جگہ ہے جنت. جنت میں دودھ کی نہر، جنت میں شہد کی نہر، جنت میں پانی، جنت میں ماشاء اللہ یہ جنت ہے، یہ جنت. مگر جس رب کو کسی نے نہیں دیکھا، سبحان ہر جنتی جنت میں داخل ہو کر سر کی آنکھوں سے اپنے مولا کا دیدار، اپنے مولا کا دیدار کرے گا. تو جنت خود بھی لاجواب ہے، جنت خود بھی لاجواب. دودھ کی نہریں اس میں، جنت لاجواب. حوروں کی جماعت اس میں، جنت لاجواب. علم کا ہجوم اس میں، جنت لاجواب. برائی اس میں نہیں، جنت لاجواب. بے حیائی اس میں نہیں، جنت لاجواب. آوارگی اس میں نہیں، جنت لاجواب. کوئی گالی گلوچ اس میں نہیں، جنت لاجواب. کوئی جھگڑا اس میں نہیں، جنت لاجواب. کوئی نفرت اس میں نہیں، جنت لاجواب. یہ جنت اتنی اچھی جگہ، اور اچھی جگہ کے لیے ہر جنتی کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جنتی جنت بھی پالے گا اور اپنی آنکھوں سے اپنے خدا کا دیدار بھی کرے گا. میں چاہتا ہوں اس میں بات ہوتی جائے تو ایک آدھ شعر سنا دیں. 1.5 کلو کی ہلکی گردن ہلائی ہے، انکار نہیں ہے، مگر 5 گرام کی بھاری زبان بھی ہلائی ہے. مسکرا کر محبت سے بولیے سبحان اللہ. شعر یاد آیا تو سناتا ہوں. یوں تو میرے آقا کا، یوں تو میرے آقا کا گھر تو ہے مدینے میں. ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے نصیب. مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں. سبحان جنت کتنی اچھی جگہ ہے. اس سے اچھی جنت اور کیا ہوگی کہ خود خالق جنت سبحان اللہ. رب کا دیدار ہو جائے. اب ایک بات اور یاد آ گئی، ذرا ہاتھ اٹھا کر کہو یا حسین، اور بلند آواز سے کہو یا حسین. اور ایک ٹولی آج کل نکلی ہے جو یزید کی حمایت کرتی ہے. ایک ٹولی نکلی ہے، یزید ٹھیک تھا، یزید ٹھیک تھا، یزید ٹھیک تھا. اپنا معاملہ یہ ہے کہ حسین ایسے ہیں کہ غلط بھی پڑھو تو حسین کو حسین ہی پڑھو، حسین کو حسین ہی پڑھو گے. حسین نام بھی کتنا حسین لگتا ہے، حسین نام بھی کتنا حسین لگتا ہے. ارے حسین لکھ کے تو دیکھو حسین لگتا. تکبیر، رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان امام حسین. ایک بہت اچھی بات، ایک نقطے کی بات ہے، نقطے کی بات سے بات کروا لیں. جنت کی چوڑائی کیا ہے، جنت کی لمبائی کیا ہے، جنت کا ایریا کیا ہے، کسی کو خبر نہیں. اور اس جنت کے سردار ہے حسین، اس جنت کے سردار ہے. محبت کرتے اپنے حسین کے ہاتھ اگر بولو نا، اس جنت کے سردار ہے حسین. یزید کتنا جی جی بے وقوف نکلا. جی توجہ.
یزید کتنا بے وقوف نکلا کہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے کیا بات ہے زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے اس حسین سے لڑائی کر لی جس کی جنت کی کوئی حد نہیں نہ پتہ نہیں میں کہاں بول رہا ہوں پتہ نہیں میں کہاں بول رہا ہوں محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ یزید کتنا کمعقل نکلا کہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے سبحان اللہ اس حسین سے لڑائی کر بیٹھا جس کا پورا گھرانہ لاجواب اما یزید جہنم میں داخل ہو جائے تو جہنم پناہ مانگے اور اگر مصیبت آئے نام حسین لے لو مصیبت سے شفا ملے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد سب کو چاہیے جنت مجھ کو بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے جی جی نمازی کو بھی چاہیے حاجی صاحب کو بھی چاہیے مولانا صاحب کو بھی چاہیے کمال تو یہ ہے کہ شرابی کو بھی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کمال تو یہ ہے جھگڑالوں کو بھی چاہیے کمال یہ فتنہ بازوں کو بھی چاہیے کتنی اچھی جگہ ہے جنت سبحان اللہ کتنی اچھی جگہ ہے جنت اور جو رب کا ہو گیا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان جو اللہ رب کا ہو گیا اسی طرح سنتے رہو میرے دوست کوئی بس بھاگنے کی کوشش نہ کرے جنت اس کی جو رب کا ہو گیا عرش اس کا جو رب کا ہو گیا لوح اس کا سبحان اللہ جو رب کا ہو گیا جی 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 قلم اس کا سبحان اللہ جو رب کا ہو گیا وہ جو چاہے کرے سبحان اللہ جو رب کا ہو گیا من لہ المولا فلہ الکل جس کا مولا ہو گیا اس کا سب ہو گیا جس کا مولا ہو گیا سب ہو گئے اس کا سب ہو گیا اس کا سب ہو گیا اب بات سمجھ میں آئی کہ مصطفیٰ رہتے ہیں مکے میں کیا بات ہے حضرت مصطفیٰ رہے مکے میں بولو بولو آپ بولو مصطفیٰ رہے مصطفیٰ رہے مکے میں اور انگلی کا اشارہ کرے مدینے میں مصطفیٰ رہے مکے میں چاند آسمان پر سورج آسمان پر مگر مصطفیٰ اشارہ کرے تو سورج کو پلٹنا بھی پڑے چاند کو پھٹنا بھی پڑے یہیں پر پوچھ لیا حضرت ساحل نے کہ زمین پر رہنے والا آسمان کے سورج کو پلٹا کیسے دیتا ہے تو علماء نے جواب دیا من لہ المولا فلہ الکل تم اس وقت یہ نہ دیکھو کہ انگلی کس کی ہے اب انگلی تو مصطفیٰ کی ہے مگر طاقت خدا کی ہے انگلی تو مصطفیٰ کی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیغمبر اسلام شان اسلام زندہ باد ماشاء اللہ ایک بار پھر سے جن کو جنت چاہیے ہاتھ اٹھا کر کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اکبر کتنی اچھی جگہ ہے کتنی اچھی جگہ ہے جنت آؤ جنت کی طرف چلے چلو جنت پالے کتنے دن جیے گے آپ کتنے دن رہیں گے آپ یہ تو بڑھوا تو 80 سال پاروں کر گئے ہم لوگ 60 میں مشکل ہے ہم لوگ تو 60 پر پار لگا لے تو بہت بڑی بات ہے ایک شاعر کا شعر ہے ایک نس ایک نس نہ جانتے نس کس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک نس ایک نس نس تس سے مس تس ایک نس تس سے مس اور بس
ایک اجلس ٹچ سے مس اور بس بس 60-65 برس اور بس تو اس میں پیدا ہوئے 12-14 سال کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا. پھر پڑھنے لکھنے میں لگ گئے, کچھ کرنے میں لگ گئے, اس میں بھی 10-12 سال لگ گئے, کچھ پتہ ہی نہیں لگا. تو 25 سال تو ساحل بابو اسی گزر گئے. اس کے بعد ہر دن آپ سونا تو چاہیے 5 سے 7 گھنٹہ, پر آپ سوتے ہیں 10 گھنٹہ. پوری دنیا جاگ جاتی ہے. صبح اٹھیے حضرت 4 بجے اذان سے پہلے. ہم لوگ کے جلسے والے آدمی ہیں, گاڑیوں پہ چلتے رہتے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلم قوم کے بیٹے گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور غیروں کے بیٹے سڑک پر دوڑ کر ورزش کر رہے ہیں کہ ہمیں سروس ملے. جس قوم کے پاس نماز جیسی عبادت ہو, جس قوم کے پاس سجدوں جیسی ورزش ہو, جس قوم کے پاس وضو کرنے کے ذریعہ سے صفائی کا بہترین ابھیان ہو, پتہ نہیں بولو نا بھائی, یہ وضو نہیں ہے جس میں کی صفائی کا دنیا صفائی کے تعلق سے روز سبق دیتی ہے اور ہم وضو سے دور. جس دن وضو کرنے کا طریقہ آ گیا, جس دن وضو کرنے کا طریقہ آ گیا, آدھی بیماری انشاءاللہ آپ سے یوں ہی دور ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب تم نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی, ورزش کرنے کا شعور مل گیا. سبحان اللہ. اب آگے جملہ بول رہا ہوں, علیہ کی طرف اتر کر اور سنبھل کر بول رہا ہوں. اور جب تم نے نماز ایسی پڑھی کہ نماز ہو گئی, سبحان اللہ. نماز ایسی پڑھی, نماز ایسی پڑھی کہ نماز ہو گئی. وہ کیسے ہوتی ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچ لو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کم سے کم یہ تو ہو کہ رب تمہیں دیکھ رہا. تو جس دن تمہاری نماز ایسی ہو گئی تو رب کی رحمت کہے گی یہ میرا ہو گیا, میں اس کا ہوں. یہ میرا ہو گیا اور میں اس کا ہو گیا, میں اس کا ہو گیا. تو اسی دن سمجھ میں بات آ جائے گی کہ ہم باہر سے بھی طاقتور ہو گئے, اندر سے بھی طاقتور ہو گئے, باہر سے بھی ٹھیک ہو گئے, اندر سے بھی صحت مند ہو گئے. جنت سب کو چاہیے. آؤ نماز پڑھیں, آؤ نماز پڑھے, آؤ. نماز کم سے کم جمعہ تو شروع کرو گے نا. لگ رہے کہ مولانا کے ہاتھ کو اٹھانا شروع کر دیں. ارے ہم کیوں اٹھائیں گے آپ کو؟ آپ کا ضمیر آپ کو, آپ کا احساس آپ کو اٹھاتے ہیں. 5 وقت کی نماز ہے. نماز پہ ایک واقعہ یاد ہے, مسکرا دو جوانوں کو, بولو سبحان اللہ. حضرت عمر کا دور ہے, خلیفۃ الاسلام والمسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب, جن کے جلال کے عالم کے شیطان بھی راستہ بدلنے کے اوپر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ حضرت عمر فاروق, ان کے دور میں, ان کے زمانے میں ایک مدینے کا جوان تھا. مدینے کا جوان, مدینے کا جوان تھا. سنو تمہیں سنا رہا ہوں. اس جوان کی مدینے کی ایک شہزادی پہ نظر پڑ گئی, مدینے کی ایک بیٹی پہ نظر پڑ گئی. نظر جو ہی پڑی محبت ہو گئی, نظر جو ہی پڑی محبت ہو گئی. جب بھی اسلام کی بیٹی پردے کی چادر لپیٹ کر گھر سے باہر نکلتی, وہ جوان مدینے والا دور تک دیکھتا رہتا. ایک دن مدینے کی بیٹی کو جلا آ گیا.
اور مڑ کر غصے میں بولتے ہو مدینے کے جوان اپنی نظر نیچی رکھ. تو مدینے میں ہے تجھے نہیں معلوم مصطفیٰ کا قانون کیا ہے. سبحان اللہ اپنی نظر نیچی رکھ. اگر تو نے نظر اپنی درست نہیں کی میں شکایت کر دوں گی حضرت عمر سے. اس جوان نے بہت سکون کے ساتھ کہا میری نظر میں کوئی آوارگی کا تصور نہیں ہے, مجھے محبت ہو گئی ہے, تم مجھ سے شادی کر لو. خطابت کے جملوں میں تم مجھ سے شادی کر لو, تم جو کہو گی میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. دولت چاہیے انتظام کر لوں گا, حویلی چاہیے وہ بھی میرے پاس ہے, جو تمہیں سکھ چاہیے یہ دینے کو تیار ہے. قربان جاؤ اسلام کی بیٹی پر. جب تک ہر ایک سبحان اللہ نہیں بولے گا میں اسی طرح اپنے ہاتھوں کو کرتا رہوں گا. پورا مجمع ہاتھ اٹھائیں, تمہیں حسنین کی محبت کا واسطہ ہے, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. بیٹی کہتی ہے جواب سنو, پردے میں رہ کر اسلام کی بیٹیاں سن رہی ہے وہ بھی سنے. وہ بیٹی کہتی ہے تم مجھے بیوی بنانا چاہتے ہو, تم مجھے بیوی بنانا چاہتے ہو, ہاں. دولت دینے کو تیار ہو, ہاں. حویلی دینے کو تیار ہو, ہاں. کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس ایک وعدہ کرو, ایک وعدہ. حضرت عمر کے پیچھے 40 دن کنٹینیو مسجد نبوی میں نماز ادا کرو. سبحان اللہ. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. 40 دن کنٹینیوس وداؤٹ گیپ وداؤٹ بریک حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو. میں خود چل کر تمہاری بیوی ہونے کا حق ادا کروں گی. سبحان اللہ. سب بولو سبحان اللہ. سبحان کرسی والے بھی بولو سبحان اللہ, زمین پہ بیٹھے ہوئے بھی بولو سبحان اللہ, اسٹیج بھی ایک بار ہاتھ اٹھا کر بول دے سبحان اللہ. بس توجہ چاہو, اتنا سننا تھا. فجر مسجد نبوی میں, ظہر مسجد نبوی میں, عصر مسجد نبوی میں, مغرب مسجد نبوی میں, عشاء مسجد نبوی میں. عمر کے پیچھے سبحان اللہ. عمر کے پیچھے 1 دن گزر گیا, 5 دن گزر گئے, 10 دن گزر گئے, 15 دن گزر گئے, 30 دن گزر گئے, 35 دن گزر گئے, 39 دن 4 وقت کی نماز ہو گئی. سبحان اللہ. بچا ایک وقت, بچا ایک وقت. ادھر مدینے کا جوان اٹھا, چلو مسجد نبوی. ادھر اسلام کی بیٹی اٹھی, سبحان اللہ. لوٹا لیتی ہے, پانی لیتی ہے, وضو کرتی ہے, مصلی بچھاتی ہے, رب کی بارگاہ میں 2 رکعت شکرانے کے سجدے کرتی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد کہتی ہے مولا میں نے جو کنڈیشن رکھا تھا, میں نے جو شرط رکھی تھی, اس پر وہ جوان پورا اتر گیا. اب وہ نکلے گا, ادھر سے میں بھی چلوں گی اور میں کہہ دوں گی کہ تم نے میری بات مان لی, میں تمہاری بیوی بننے کو تیار ہوں. یہ چلی, یہیں پر میں پیغام دوں گا پردے میں بیٹھی اسلام کی بیٹیوں کو, تم فاطمہ کی کنیز ہو, تم رابعہ بصریہ کے تقوی و طہارت کی خوبصورت امانت ہو, سبحان اللہ. اسلام کی شہزادی ہو,
تمہارے کردار کی تعمیر کی اینٹ رکھنے والی سیدہ زینب ہے. سبحان اللہ پتہ نہیں اس سے اچھا جملہ میں اور کیا بولتا، سبحان اس اللہ سے اچھا جملہ میں کیا بولتا. محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولو نا سبحان اللہ. اسلام کی شہزادیوں، حویلی ملے نہ ملے، سکینہ کا کردار ضرور رہا. اسلام کی بیٹیوں، تمہارے شوہر کے پاس بنگلہ اور گاڑی ہو نہ ہو، مگر شہر بانو کا سبز رکھنا، سبحان ام رباب کی زندگی رکھنا. دولت دیکھ کر شادی مت کرو، کردار دیکھ کر شادی. سبحان اللہ سبحان انجینئر ڈھونڈنے والوں، بیٹی کا شوہر ڈاکٹر ڈھونڈنے والوں ڈھونڈو، مگر اس کے ساتھ ایک شرط اور لگا دو، انجینئر ہو مگر نمازی. نہیں بولو گے سبحان اللہ تو سبحان اللہ انجینئر ڈھونڈو مگر ساتھ میں نمازی ڈھونڈو. سبحان اللہ سبحان وکیل ڈھونڈو مگر نمازی ڈھونڈو. اس لیے کہ انجینئر شرابی بھی ہو سکتا ہے، سبحان اللہ وکیل شرابی بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر شرابی بھی ہو سکتا ہے، مگر جو نمازی ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا. جو نمازی ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا کر بولو، ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر ہلا کر بولو. جو نمازی ہوگا وہ شرابی ہوگا. شراب کے نشے میں شرابی آتا ہے اور وہ یہ فرق نہیں کر پاتا کہ پہن کون ہے اور جوان بیٹی کون. شراب کے نشے میں جب وہ گھر آتا ہے اپنی بیوی پر ظلم و ستم کے ہتھوڑے برساتا ہے. مت پیو شراب، آؤ جنت چلے. سبحان اللہ سبحان محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان مت پیو شراب، آؤ جنت چلے. آؤ جنت چلے شراب بولو، میں نہیں بولو. مت پیو شراب، آؤ. آؤ جنت چلے جنت چلے میں نہیں سن پا رہا، آؤ جنت چلے میں تو کل تک ٹھیک ہی سن رہا تھا. جنت چلے آؤ آؤ سب جنت چلے آؤ جنت چلے جنت جنت چلے آوارگی مت کرو. جنت چلے کسی بھی اسلام کی بیٹی کی طرف تو کیا دنیا کی کسی بھی عورت کی طرف بری نظر سے نہ دیکھو. جنت چلے آؤ جنت چلے آؤ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں، غور سے سننا، کہ جس مرد نے یا جس عورت نے، جس مرد نے یا جس عورت نے اپنے دو رانوں کے بیچ کے حصے کی حفاظت کر لی، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے جنت کی ضمانت. اور جس کو جنت چاہیے وہ ہاتھ اٹھا کر بولے اللہ، اور بلند آواز سے اللہ اکبر، اور لہرا کر ہاتھوں کو اللہ اکبر. اسلام کی بیٹی، اسلام کی بیٹی کھڑی ہے، آئے گا مسجد نبوی سے نماز ادا کرنے کے بعد، جس جگہ پہ کل تک وہ جوان انتظار کرتا تھا کہ وہ نکلے تو میں دیکھوں، آج وہ مسجد نبوی سے نکلنا چاہتا ہے تو اسلام کی بیٹی اس جگہ پر کھڑی ہو کر انتظار کرتی ہے کہ وہ نکلے تاکہ میں دیکھوں، تاکہ میں دیکھوں. نکلے، آ رہے، دیکھا اسلام کی بیٹی نے، دیکھا مدینے کی شہزادی نے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، میری ہی طرف آ رہا ہے، آئے گا، مجھ کو کہے گا دیکھ میں نے تیری شرط مان لی، دیکھ میں نے تیری بات مان لی، اب تیرا کیا ارادہ ہے. وہ بولے گا، میں بولوں گی رشتہ قبول ہے.
میں بولوں گی شادی منظور ہے، میں بولوں گی ہاں تیری نکاح میں میں آنا چاہتی ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ بس وہ اب آئے گا، تصور میں آنکھ بند ہو گئی، اب آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا، اب آ ہی جائے گا، اب وہ مجھ سے کہے گا آنکھیں کھولو تمہارے خوابوں کا شہزادہ آ گیا، آنکھیں کھولو تمہارے حسن کی منزل آ گیا ہے، آنکھیں کھولو تمہاری چاہت کی دنیا سامنے کھڑی ہے، یہ سوچ رہی ہے کہ آئے گا بولے گا میں آنکھیں کھولوں گی، بس آ گیا، بس آ گیا۔ کچھ دیر اسی طرح آیا کیوں نہیں، آیا کیوں نہیں، شاید ہم مسکرائیے، آیا کیوں نہیں، آیا کیوں نہیں، نہ آنکھ کھول کر دیکھتی ہے وہ آیا بھی چلا بھی گیا، وہ آیا بھی چلا بھی گیا، آیا بھی چلا بھی گیا، دور گیا ہی تھا، بیٹی کہتی ہے او جانے والے، نظر جھکا کر جا رہا ہے تو، ذرا نظر اٹھا کر دیکھ، تیری چاہت کی دنیا کھڑی ہے تیرے لیے، تیرے طلب کی منزل کو یہیں پر موجود پاؤ گے تو دیکھ تو لو۔ اسلام کے بیٹے نے وہیں سے کھڑے ہو کر نظر جھکا کر کہا ہم تیرا احسان نہیں بھولیں گے، ہم تیرا احسان نہیں بھولیں گے، میں تو چلا تھا تیری طلب میں، تو نے تو مجھے وہ راستہ دیا کہ مجھے خدا مل گیا، بولو نا سبحان اللہ، ارے ہاتھ اٹھا کر بولو نا سبحان اللہ، اب جی لگا کر بولو نا سبحان اللہ، میں تو چلا تھا تیری طلب میں، میں تو چلا تھا تیری تلاش میں، میں نے پہلے دن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، خیال تیرا رہا، 5 دن کی نماز ہو گئی، خیال تیرا رہا، 10 دن کی نماز ہو گئی، خیال تیرا رہا، 20 دن کی نماز پڑھ لی، خیال تیرا رہا، 20 دن کے بعد خیال ٹکرانے لگا، کبھی تیرا حسن بولاوے، کبھی مولا کا حسن بولاوے، کبھی تیری چاہت بولاوے، کبھی مولا کی چاہت بولاوے، کبھی تیرا حسن بولاوے، کبھی مولا کا حسن لم یزل بولاوے، 35 دن ہو گئے، 38 دن ہو گئے، جب میں آخری وقت کی نماز پڑھ کر نکلا ہوں تو عالم یہ ہے کہ اب تو میرے دل میں نہیں رہتی، مولا کا جلوہ میرے دل میں رہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، پیغمبر اسلام، شان اسلام، سیرت مصطفیٰ کانفرنس۔ آؤ جنت چلے، آؤ آؤ آؤ، اب ایک بات کام کیا پہ سن لو، نماز پڑھو، وضو کا طریقہ سیکھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، آگے جملہ سننا، مگر کبھی گھمنڈی مت بنو، کبھی اترانا مت نماز پر کہ میں نمازی ہوں، تو کیا مجھ سے بات کرے گا، تو تو پاپی ہے۔ مسکرا کر کا مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ رند جلد میں جا بھی چکے، رند جلد میں جا بھی چکے، پارسائی دھری کی دھری رہ گئے، پارسائی دھری کی دھری رہ گئی۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، صوبہ بہار میں ان کا مزار ہے، صوبہ بہار میں ایک شہر ہے بہار شریف، جن لوگوں نے نام سنا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا نام ہے شہر کا؟ بہار بہار شریف۔ بہار شریف میں ایک ایسا اللہ کا ولی رہتا ہے
کہ 700 سال، کتنے سال؟ 700 سال 700 سال کی تاریخ میں ایسا شریعت و تصوف کا کوئی دوسرا ولی پیدا نہیں۔ نام شرف الدین، لقب سلطان المحققین، انہی کو کہتے ہیں مخدوم جہاں، انہی کو کہتے ہیں مخدوم الملک، سلطان المحققین سیدنا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری۔ سبحان اللہ سبحان 700 سال کی تاریخ میں ایسا کوئی صوفی ولی قلم کام۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ تو سمجھتے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بہار وغیرہ کسی میں برباد ہے کہ اپنوں کی قدر نہیں کرتا ہے۔ بہار کا المیہ ہے، میں نے ایک مرتبہ چھوٹا سا مضمون فیس بک پر لکھا تھا سرکاری مخدوم کے تعلق سے، ایک مولانا بہار ہی کے تھے، وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ کہاں رہتے ہیں، ان کا مزار کہاں، ان کا افسوس کہ بہار میں رہ کر ہم بہار والوں کو نہیں سمجھتے۔ اگر مسکرا دو تو ایک اچھی بات ہے، لیکن میں تقریر اسی طرح کروں گا، مجمع جب ہوتا تو پھر رنگ خطابت میں آپ کو پیش کروں، مگر چاہتا ہوں کہ سمجھ لیں۔ تو کیا چاہتے ہو کہ میں بتا دوں کہ اچھی بات؟ جی 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 بتائیے۔ بتا دوں؟ جی جی ویسے کہاں بتا رہا ہوں، لہٰذا بھاگ بولیے نا سوال۔ سبحان اللہ بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، وہ فرمائے اچھی بات۔ جی کون ہے بہار کے مخدوم بتاؤں آپ کو، سمجھنے کے لیے کافی اتنا ہے۔ حضرت محبوب الہی جانتے ہیں آپ؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جی دلی میں آپ ہیں، جی ان کے مرید ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دلی، ان کا مزار بھی دلی میں ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنے حجرے میں ایک برق تھا، کتنا تھا؟ ایک برق، سب ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنا ایک برق تھا؟ برق تھا۔ چچا آپ بھی ہاتھ اٹھا دیجیے، بابو آپ بھی ہاتھ اٹھا دو، آپ بھی ہاتھ اٹھا دیجیے، کیا برق تھا؟ ایک برق تھا۔ اور پڑھ رہے تھے، اس کو پڑھنے میں گھنٹوں لگا دیا، سبحان اللہ اس کو پڑھنے میں۔ ارے بیٹی توجہ، علم حاصل کرنا اور ہے، دل والا ہونا اور ہے۔ آج جو جھگڑا ہو رہا ہے، جو جھگڑا تو ہو رہا ہے، جی جی کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کا بھی جھگڑا ہوگا۔ یہ جھگڑا کب بند ہوگا؟ جب آدمی علم کے ساتھ ساتھ دل میں رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے حضرت۔ آدمی جس دن جھکنا سیکھ گیا، سارا جھگڑا اسی میں ختم ہو جائے گا۔ اے چونی اچھنی چپ رہو، اے بیٹا چپ، پاگل ہے یار، ایک ساتھ تین تین بول رہا ہے، ہم اکیلے بولنا چاہتے ہیں۔ بچے ایسے محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دل میں تو کرو دل، ورنہ تیری نماز منہ پہ مار دی جائے گی، تیرا روزہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ جائے گا۔ ابلیس اکڑ گیا، کیا چیز نہیں تھی اس کے پاس، مگر اکڑ نے سب بگاڑ دیا، بگاڑ دیا۔ اور سارے فرشتے تھے جھک گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جھکنا بڑی دولت ہے، خوش دل والا، جی جی، جھکنا بڑی دولت ہے، اس کو سنبھال کر رکھو۔ ایک صفحہ کا خط پڑھنے والا محبوب الہی کا خلیفہ، سبحان اللہ نام خواجہ نظام الدین چراغ دلی، پڑھ رہے تو پڑھ رہے ہیں، 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 گھنٹوں ہو گیا، گھنٹوں ہو گیا۔ جب مریدین آتے تھے، دیکھتے تھے، چلے جاتے تھے، جھانکتے تھے، دیکھتے تھے، چلے جاتے تھے، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پاتے تھے۔ کئی گھنٹے کے بعد حضرت خواجہ نصیر نے آواز دیا، کہاں ہو میرے خادم؟ جی سرکار حاضر۔ خادم نے حیرت میں کہا سرکار ایک صفحہ تھا ہی، ایک پیج تھا ہی، اور اس میں پڑھ کیا رہے تھے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک پیج تو تھا ہی، اور اس میں پڑھ کیا رہے تھے؟ گھنٹوں لگ گیا
سنو جواب، اور بہار میں کیسی شخصیت رہتی اسی سمجھ میں آئے. فرماتے ہیں خواجہ نصیر بہار سے بھائی شرفا کا خط آیا تھا. نہیں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ لطیفہ سمجھے سبحان کہ عادی اللہ. ہو گئے ہو، صرف ترنم پہ کودتے ہو، ناک والا آ جائے تو جھومنے لگتے ہو، تقریر سننے ہو تو ٹینشن ہونے لگتا ہے، اور جب ٹینشن تم دیتے ہو تو اسٹیج پہ ٹینشن ہوتا ہے، اور جب ٹینشن ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. اور اس وقت لے بھائی کاٹ، دے بھائی کاٹ، لے بھائی کاٹ، دے بھائی کاٹ. اللہ سبوں کو اچھے شعور کے ساتھ رکھے. تو تصور میں بس آئیے سرکار کیا بول رہے تھے گھنٹوں. تو خواجہ نصیر کہتے ہیں بھائی شرفا کا بہار سے خط آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہ ایک صفحہ تھا تو کتنا پڑھ رہے تھے آپ؟ ایک پیج تھا تو کتنا پڑھ رہے تھے آپ؟ جملہ سنو، جملہ سنو. ہم تو رونا بھول گئے، ہنسنا یاد ہے، رونا بھول گئے. اور ہنسی میں جنت نہیں ہے، رونے میں جنت ہے. سبحان اللہ. جنت رونے میں ہے. سنو جناب، فرماتے ہیں خواجہ نصیر کہ یہ بھائی کا خط نہیں تھا، یہ بھائی کا خط نہیں تھا. ایسا لگتا تھا کہ میرے بھائی نے میرے 100 سال کے گناہوں کو میری ہتھیلی پہ رکھا. میرے 100 سال کے گناہوں کو میری ہتھیلی. کون جن کا تہجد نہیں چھوٹا، کون جن کا مصلی الگ نہیں ہوا، کون جن کی زندگی میں تقویٰ ہی تقویٰ، کون جس کی زندگی میں عبادت ہی عبادت. اور وہ رو کر کہتے ہیں کہ بھائی شرفا کا خط نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ میری ہتھیلی پہ 100 سال کا گناہ ہے. وہ ولی کہاں رہتے ہیں؟ بہار شریف بہار شریف بہار شریف. مگر ہم نہیں جانتے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، ہم تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے ان کو، اس لیے کہ ان کے نام سے تو روزی روٹی رہے گی نہیں. سیدھی سی بات ہے، ان کے تذکرے سے تو پیسہ ملے گا نہیں. شیر اوپر پڑھے گا تو کوئی واہ واہ کرے گا نہیں. میرے دوست، میرے بھائی، اگر یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ کے ولی نے کہا کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اور جس کو کوئی پیر سمجھ میں بھی نہیں آئے تو اس کو چاہیے کہ بہار کے مخدوم کی کتاب پڑھتا رہے، بہار کے مخدوم کی کتاب پڑھتا رہے. وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. اب پھر سے ایک بار جنت چاہیے تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اب اس واقعے کے بعد میری تقریر انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی. ملاحظہ فرمائیے. ماشاءاللہ بھی واقعہ سے سماعت کر رہے ہیں. آپ کہاں جا رہے بھائی جان؟ حضور قبلہ خود ضروری ہے، اس میں کون روکے؟ اس میں تو ایکسیڈنٹ کا ڈر رہتا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان ایک اللہ. واقعہ سنیے، سمجھ گیا جنت. حضرت ایک واقعہ سنیے. تاریخ ہسٹری میں 2 ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو پہلے بادشاہ تھے، بادشاہ چھوڑی، بعد میں ولیوں کے بادشاہ ہو گئے، بعد میں ولیوں کے بادشاہ ہو گئے. ایک حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ. ارے کچھوچا میں لیٹے ہوئے سرکار مخدوم. یہ 2 ایسے اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے سلطانی چھوڑی اور رب نے ولایت کا سلطان بنا دیا. سبحان اللہ. تو میں اس وقت حضرت ابراہیم ابن ادہم کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اپنی حویلی میں تھے، اپنے محل میں تھے، اللہ والے بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. رات کے 12 بج رہے تھے اور اپنے کمرے میں بستر پہ بیٹھ کر
اللہ 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 کر رہے تھے اچانک ایسا لگا کہ بادشاہ کی حویلی کے چھت پر کوئی دوڑ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی دوڑ رہا ہے تو نیچے سے بادشاہ نے کہا کون بے ادب ہے معلوم نہیں یہ بادشاہ کی حویلی ہے اور یہ سونے کا وقت ہے کون بے ادب بادشاہ کی حویلی پہ رات کے 12 بجے دوڑ رہا ہے تو اوپر سے آواز آئی بادشاہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں گم ہو گئے میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ اونٹ میدان میں ملے گا کہ بادشاہ کی حویلی کے چھت پہ ملے گا تو آواز آئی کہ جس طرح بادشاہ کی حویلی کے چھت پر اونٹوں کو ڈھونڈنا غلط ہے ایسے ہی بادشاہت کی حویلی میں رہ کے خدا کو پانا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا سنت تھا دل میں کیفیت گزری سبحان اللہ بادشاہ چھوڑ دی تخت چھوڑ دیا فوج چھوڑ دیا رات کی تنہائی میں نکل پڑے چلے گئے جب آپ نکلے تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو گئے آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو گئے کہ آپ ایک دریا سے گزر رہے تھے اور آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی آپ نے کہا اے دریا کی مچھلی ہو اے دریا کی مچھلی ہو میری سوئی گر گئی ہے نکال کے لاؤ سبحان تو اللہ سمندریہ کی ساری مچھلیاں پانی کے اوپر تیرنے لگی اور سب مچھلی کے منہ میں سوئی سبحان کسی کے منہ میں سونا کسی کے منہ میں چاندی کسی کے منہ میں پیتل کسی کے منہ میں تانبا سب دکھلا رہی ہے میں لے کر آ گئی میں لے کر آ گئی میں لے کر آ گئی حضرت ابراہیم ابن ادھم کہتے ہیں سونا مت دکھاؤ سبحان چاندی مت دکھاؤ پیتل مت دکھاؤ مجھ کو میرے لوہے کی سوئی چاہیے سبحان اللہ مجھ کو میرے لوہے کی سوئی چاہیے بولا اگر سونا چاہتا نا حویلی نہیں چھوڑتا سبحان چاندی چاہتا تخت نہیں چھوڑتا ساری مچھلیاں ڈبکی لگاتی ہیں ایک مچھلی نکلتی ہے لوہے کی سوئی لے کر سبحان اللہ حضرت ابراہیم وہ سوئی لے لیتے ہیں ہاں ہی ہے عبرت ہاں یہ ہے میری سوئی ہاں یہ ہے میری سوئی یہ ہو گیا اللہ کے ولی ان کی کہانی سنا سبحان اللہ بولو تو سنا سبحان اللہ واقعہ سنے حضرت سناؤ جی جی سناؤ بابو جی سناؤ جی سنو اس واقعے کو اتنے بڑے بادشاہ جب گھر سے نکل گئے چٹکے سے رات میں تو ان کی بیوی امید سے تھی ان کی بیوی امید سے تھی وہ تو چلے گئے بیٹا پیدا ہوا سبحان اللہ سبحان کیا پیدا ہوا بیٹا بیٹا پیدا ہوا بیٹا بڑا ہو گیا بیٹا بادشاہ ہو گیا بیٹے کی شادی ہو گئی ماں بلا کر کہتی ہے بیٹے بادشاہ ہو گئے شادی ہو گئی حج بھی کر لو کیا کہا حج بھی کر حج بھی کر لو بادشاہ چلا حج کرنے کعبے کا طواف کر رہا تھا 4 چکر لگا چکا تھا اتنے میں کوئی بول رہا تھا او حج پہ آنے والوں اس سال حج پہ آنے والوں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو اس بار حج کرنے والوں میں روئے زمین کے چند بڑے ولیوں میں ایک اللہ کا ولی حضرت ابراہیم ابن ادہم بھی آئے ہیں سبحان اتنا اللہ کہنا تھا بادشاہ نے سنا ابراہیم ابن ادہم اللہ کے ولی نام تو میرے ابا ہی کا لگ رہا ہے سبحان اللہ یہ میرے ابا ہی ہوں گے یہ میرے ابا ہی ابا ہی ہوں گے حج مکمل کیا طواف کیا طواف پہ کئی چکر ہے
सात मुकम्मल किया, फिर नमाज पढ़ी 2 रकात, फिर वहां से चले सफा मरवा की तरफ, सफा मरवा का चक्कर लगाया, उसके बाद सर मुड़ाया, हज मुकम्मल किया। हज मुकम्मल करने के बाद ढूंढने निकले कि मेरे अब्बा कहाँ है, कहाँ है हजरत इब्राहिम इब्न अदम, कहाँ है इब्राहिम इब्न अदम, कहाँ है इब्राहिम इब्न अदम, कहाँ है इब्राहिम इब्न अदम, किधर रह गए इब्राहिम इब्न अदम। किसी ने कहा पूछो मत, जिधर भीड़ जा रही है उधर ही चले। सुभान अल्लाह। जब पहुंचे बादशाह, भीड़ लगी थी, बादशाह भी उसी भीड़ में खड़ा था। सुभान अल्लाह। सुभान बादशाह ने अपने पैरों के बल, तलवे की उंगलियों के बल खड़े होकर देखना चाहा कि मेरा अब्बा है कैसे, सुभान अल्लाह। मेरा अब्बा है कैसे। तो जैसी नजर डाली तो उधर से हजरत इब्राहिम इब्न अदहम की नजर पड़े। सुभान अल्लाह। सुभान वो कहते हैं, ए मेरे अजीजों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, रास्ता छोड़ दो, वो जो बादशाह है ना वो कोई और नहीं है, मेरा बेटा है। वो बादशाह कोई और नहीं है बल्कि मेरा बेटा है। रास्ता दे दो, आने दो, आने दो, आने दो। बादशाह आया, बाप बेटे की मुलाकात हुई। एक फकीर एक बादशाह की मुलाकात हो रही है, बाप बेटे की मुलाकात हो रही है। मुलाकात, दोनों की आंखों में आंसू, अब्बा की आंख में भी आंसू, बेटे की आंख में भी आंसू। कुछ दिन साथ रहे। हजरत इब्राहिम इब्न अदम कहते हैं, बेटे तुम्हें मुल्क भी तो चलाना है, तुम्हें सल्तनत भी तो चलानी है, तुम्हें रियाया का ख्याल भी तो रखना है, चले जाओ। अब यहां से जो कहना चाहता हूं वो मेरी तकरीर के उन्वान का हिस्सा है। अच्छी तरह सुनना, जी जी। बस इस वाक्य को सुन ले ताकि मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ पैगाम दे दूं। पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब कौन चलो, क्या नाम है आपका? इब्राहिम भाई कौन चलो। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, तनख्वाह ठीक ठाक दिया कीजिए इमाम लोग। हाँ, अगर कम रहे तो दिया करिए, ठीक है। अब तोहफे में पीर साहब को कम दीजिए, इमाम साहब को ज्यादा मुसाफा। इमाम खुश रहेगा तो आपकी नमाज अच्छी होगी। सुभान अल्लाह। इमाम खुश रहे, पीर साहब आते हैं सब। हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, जैसे खरीद नजर आओ जैसे जन्नत मिल जाए। पीर साहब को हाथ छोड़ के जन्नत थोड़ी मिल जाएगी। अमल क्या है इसको भी सामने रखना होगा। और जब इमाम आपका खुश रहेगा तो नमाज में भी खुश हो। नमाज में खुशू, नमाज में खुजू, इमाम होता है। नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, नमाज वक्त पर पढ़ाना कमाल है। सुभान अल्लाह। इमामत की कीमत इसलिए है कि वक्त का लिहाज होता है। जरा सा 3 मिनट लेट हो गया, कहाँ है इमाम साहब? 3 मिनट लेट हो, समझ में आ रहा कुछ आपको? इमाम बेचारा 20 मिनट पहले तो होशियार है कि मुसल्ले पे जाना, मुसल्ले पे जाना और क्या करना है? नमाज पढ़ना। क्या करना है? सरकार ने फरमाया कि अजान देने वाले को अगर ये मालूम हो जाए कि अजान देने की क्या फजीलत है तो लोग आपस में मारकाट शुरू कर देंगे अजान देने के लिए। मेरे दोस्त, जब मुअज्जिन के लिए इतनी फजीलत है तो इमाम को, सुभान अल्लाह। इमाम के लिए कितनी फजीलत होगी। कद्र करो अपने, सुभान अल्लाह। लाल रखो अपने इमाम की, इज्जत दो अपने इमाम को। जब तुम कलकत्ते से आओ ना कमा कर तो जहां लाया करो घर के लिए सब कुछ, मैं इमाम के लिए एक लुंगी ले लिया, कोई 1 दर्जन साबुन ले लिया करो, कोई 1 कुर्ता ले लिया करो। आओ तो कोई 100 रुपये से मुसाफा कर लिया करो। ये तुम्हारे इमाम है, तुम गुलाम नहीं। क्या बात है। ये सुभान तुम्हारे अल्लाह। इमाम है, गुलाम नहीं। अपने इमाम को इज्जत। अब तो चलो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इजाजत है ना? इजाजत में अब जो बोलना चाह रहा था मैं वो बोलता
حضرت ابراہیم ابن ادہم جی جی نے کہا بیٹے جاؤ، سلطنت بھی سنبھالنی ہے، اب یہی ہوش ہوش کے ساتھ سننا۔ بیٹا کہتا ہے ابا میں چلا تو جاؤں گا، ابا میں چلا تو جاؤں گا، مگر ایک وعدہ کیجئے، ایک وعدہ کیجئے۔ کہا کیا وعدہ ہے؟ تو تشریح ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میں نے جو تذکرہ کیا تو تھوڑی دیر پہلے، سیمانچل کے علم و ادب کی آبرو، رہبر راہ شریعت، خضر راہ طریقت، عالم بعمل، مدبر، مجھ کو کہیں سے معلوم ہے حضرت کا جواب، تو نادانوں کا تبصرہ کیا ہوگا وہ نادان جانے، مگر حضرت کے جواب میں جو دور اندیشی ہے، اس دور اندیشی نے پورے سیمانچل کی لاج رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، فیضان اعلیٰ حضرت، قاضی سیمانچل حضرت علامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ صدیقی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، سرزمین گوبندپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پورے بھارت کی نظر اس وقت آج کی تاریخ میں حضرت سیمانچل تنظیم المسلمین 22 کے اوپر تھی۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت کے جواب اور فیصلوں سے کتنوں کا اختلاف ہو، مگر خدا کی قسم میں نے بزرگوں کی گود میں کھیل کر جو سبق پڑھا ہے، میں اپنی شبابدی پر کہہ سکتا ہوں کہ حضور قاضی سیمانچل وقت کے عالم ہی نہیں، ایک مدبر کا نام ہے۔ انہوں نے فیصلے میں جب اپنی زبان کھولی تو جس نقطے سے انہوں نے اپنی گفتگو کا مضمون باندھا ہے، اس نے پورے سیمانچل کی لاج پورے بھارت میں رکھ لی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شیر سنیت، قاضی سیمانچل۔ شہر شہر میں بٹ گئے ہیں ہم، پیر پیر میں بٹ گئے ہیں ہم، مشرب مشرب میں بٹ گئے ہیں ہم۔ حضور قاضی سیمانچل کے فیصلے کی دور اندیشی کو سلام کرو کہ ان کے اس فیصلے نے پورے ملک کو ایک کر کے بتا دیا کہ جلسے میں وقار بھی آئے گا اور سنیت کا آپس میں پیار بھی آئے گا۔ رموز مملکت خیش خسروانہ، بادشاہت کے اندر کیا کچھ ہوتی ہے باتیں، اس راز کو تو بادشاہ ہی سمجھتا ہے۔ ادھر سے ایک وزیر بولے گا بادشاہ نے گڑبڑ کر دیا، ادھر سے ایک ڈاکٹر بولے گا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، تم کیا جانو، تم جس وبھاگ کو سنبھال رہے اسی کو سنبھالو، پورا سیمانچل جو سنبھال رہا اس کو سوچو، ان کو سوچنے دو، ان کو سوچنے دو۔ خدا کی قسم میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی، اشرفیہ میں پڑھتا تھا تو میں سنتا تھا عربی کالج، میں نے کہا مدرسہ جامعہ تو سنا تھا، کالج کون نکال کر لا رہا ہے، کب مفتی کا بیٹھا۔ میں نے کہا قربان جاؤ اس فکر پہ کہ کالج کا نام دے کر مدرسے کے بچوں کو بتا دیا کہ دل کبھی چھوٹا نہ رکھو، پڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو، کالج تمہارے پاس ہے، مدرسہ تمہارے پاس ہے۔ نام رکھا ہے، ایک نئے تحریک رکھی انہوں نے، وہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ اس مرد فقیر کے سینے کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل ہے، اس دل میں شریعت کا لحاظ بھی ہے اور طریقت کا چراغ بھی ہے۔ ایسی شخصیتوں کی قدر کیجیے۔ آج ہے تو آپ ہلکے میں لیتے ہیں نا، لیکن اللہ نے کرے ان کا سایہ سلامت رہے، جگ جگ جیے میرے حضرت، دعا میں اثر ہو نہ رہے ہو، مگر دعا ہے کہ سلامت رہے تا قیامت رہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ وہ فیس بکیا حملہ کرے گا جو مدرسے کی ایک اینٹ نہیں لا سکتا، وہ محققین فیس بک جو ایک کمرہ بنانے میں
پریشانی اور پسینہ چھوٹ جائے اور وہ اس آدمی پر انگلی کرے گا جس نے عربی کالج کھڑا کر دیا، جس نے وقار بچایا ہے آپ کی فکر و نظر کے آنند کا، اللہ سلامت رکھے حضرت کو۔ تو بس حضرت تشریف لے آئے، میں نے جملہ کہا تھا نا، کاش ہم بہار کے لوگ بہار کو سمجھ پاتے، اور یہ اسدیت نہیں ہے۔ بیٹے کو حق ہے کہ باپ کی عزت کے بارے میں سوچے، باپ کو حق ہے کہ بیٹے کے بارے میں سوچے۔ تو ہم بہار والے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بہار میں اسلام کیسے پھیلا ہے، بہار کے گھر گھر میں سنیت کا چراغ کیسے روشن ہوا ہے۔ سرکار مخدوم 700 سال کی تاریخ شریعت و تصوف میں حضرت مخدوم شیخ شرف الدین کا دور دور تک کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں انہی کی کتاب سے یہ بات بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم جب اپنے بیٹے کو رخصت کرتے ہیں تو بیٹے نے کہا ابا پیدا ہوئے ہم نہیں دیکھا، بادشاہ ہوئے ہم نہیں دیکھا، شادی ہو گئی نہیں دیکھا، حج کرتے ہیں تب دیکھا آپ کو، اب پھر آپ بھیج رہے ہیں ہم کو، پھر کب ملیے گا پتہ نہیں۔ ایک وعدہ کیجئے۔ کہا کیا وعدہ؟ کہا یہ وعدہ کیجئے کہ قیامت کے دن ملیے۔ کیا کہا؟ قیامت کے دن ملیے گا۔ تو بیٹے نے سے باپ نے کہا ٹھیک ہے وعدہ ہے، سبحان اللہ، وعدہ ہے میرا، میں ملوں گا۔ یہ وعدہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وعدہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جب ولی کی یہ شان ہے سبحان اللہ، تو ولیوں کے سردار غوث اعظم کی کیا شان ہے؟ غوث اعظم کی یہ شان ہے تو مولا علی کی کیا شان ہے؟ سبحان مولا علی کی یہ شان ہے تو صدیق اکبر کی کیا شان ہے؟ صدیق اکبر کی یہ شان ہے تو آدم کی شان کیا ہوگی؟ عیسیٰ کی شان کیا ہوگی؟ موسیٰ کی شان کیا ہوگی؟ جب ان کی یہ شان ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم سے کہتے ہیں ابا کہاں ملیے گا؟ جنت میں ملیے گا؟ کہاں ملے گا؟ قیامت میں ملیے گا؟ ہاں ملے گا۔ تو بیٹے نے کہا ابا وعدہ تو کریے لیا ہے آپ کہ ملیے گا، مگر یہ بتائیے کہ قیامت میں کہاں پر ملیے گا؟ سبحان اللہ، کہاں پر ملیے گا؟ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پہ ملوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو فرمایا کہ حوض کوثر پہ بہت بھیڑ رہے گی، اس بھیڑ میں کہاں پہ ملیے گا؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم اللہ کے ولی، میں نے بتایا نا کیسی شان کہ سمندر کی مچھلیاں سوئی لا کر دے دے، وہ حضرت ابراہیم ابن ادہم، اور جن کی زندگی تقویٰ، جن کی بندگی تقویٰ، جن کا دل تقویٰ، جن کی آنکھیں تقویٰ، تو سراپا تقویٰ، ان کا جواب سنو۔ اسی لیے میں نے کہا عبادت کرو اکڑو مت، نیکی کماؤ اکڑو مت، غرور تمہاری پوری زندگی کی عبادت کو کھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ ہاں حوض کوثر پہ ملوں گا، تو کہاں پر ملے گا حضور؟ دعا چاہو کہاں پر ملیے گا؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر جہاں پر سب سے زیادہ پیاسوں کی بھیڑ ہوگی، انہی پیاسوں میں سب سے زیادہ پیاسا ایک تمہارا باپ ابراہیم ابن ادہم ہے۔ سبحان اللہ، یہ زندگی تھی بزرگوں کی، یہ کردار تھا بزرگوں کا۔ اب بیٹے کی ادا دیکھیے کہ حضور ابا حضور اگر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھی نہیں ملے تب تو کیا اگر وہاں نہیں ملا نا تو جہاں پہ عمل تولا جائے گا، میزان عمل وہاں ملوں گا۔ تو بیٹے نے کہا ابا تو جو وزن کا ترازو ہوگا، ترازو میں 2 پلہ ہوگا، تو 2 قیامت کے دن جو عمل کا ترازو ہوگا تو 2 پلوں کے بیچ 500 سال کی دوری۔ کتنے سال کی دوری؟ 500 سال، 500 سال کی دوری۔ تو اس پلے کے پاس آپ کہاں ملیے گا؟ سبحان اللہ، اس پلے کے پاس آپ کہاں ملیے گا؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ جدھر سب سے زیادہ گنہگاروں کی بھیڑ ہوگی، انہی گنہگاروں میں تمہارا بابا بھی کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، بیٹے نے فوراً کہا اگر وہاں بھی نہیں ملے تب؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
اور رو کر کہتے اگر میں وہاں نہیں مل سکا نا تو جہنم کے داروغہ سے پوچھ لے، جہنم کے داروغہ سے پوچھ لینا، اے داروغہ جہنم، ابراہیم ابن ادہم نام کا کوئی آدمی ادھر گیا ہے کیا؟ اگر وہ کہہ دے ہاں، اگر وہ کہہ دے ہاں تو سمجھ لینا کہ تیرے باپ کی ساری نیکی برباد گئی، نیکی نہیں تھی، دکھاوا، نیکی نہیں تھی، ریاکاری تھی۔ دنیا کہتی تھی ولی، وہ ولی نہیں تھا، ریاکار تھا۔ رب نے جو فیصلہ کیا درست فیصلہ کیا، ابراہیم اسی لائق تھا، ابراہیم اسی لائق تھا۔ یہ کہہ کے رونے لگے، باپ بھی رونے لگے، بیٹا بھی رونے لگے۔ رونے کے بعد حضرت ابراہیم ابن ادہم نے آنسو پوچھا اپنا بھی اور اپنے بیٹے کا بھی، اور کہا سنو سنو، اس سے بڑی ہے میرے رب کی رحمت، اس سے بڑی ہے میرے رب کی رحمت۔ اگر جہنم کا داروغہ بول دے نہیں گئے تو سمجھ لینا کہ خدا کی رحمت سے تیرے باپ کو جنت مل گئی، خدا کی رحمت سے تیرے باپ کو جنت مل گئی۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے، اسی تصور اور مضمون کو مان کر کہتے ہیں کہ زہے عزت اطلاع محمد کے عرش حق زیر پا محمد، خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب تو آئے محمد، اور جب کیا ہے میرے گناہ بخش دے گا خدا محمد برا محمد، خدا محمد برا۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے، رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم سدا محمد۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے محترم، آؤ جنت ہے، آؤ جنت کی سیر کریں، آؤ جنت کی طرف جائیں۔ جنت میں جنت ملی، جنت گئے جنت ملی، جنت کا سب کچھ ملا، اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہوگی کہ جنتی آپ ہیں جن آنکھوں سے رب کا دیدار کریں گے۔ کیوں نہیں جنت جاتے ہیں؟ آئیے شراب سے توبہ کریں، آئیے زنا سے توبہ کریں، آئیے بے حیائی سے توبہ کریں، آئیے شریعت کے احکام کو مانیں، آئیے سب کام کرتے ہیں۔ ذرا ایک حوصلہ اور افزائی کے ساتھ اٹھیے، آئیے نماز پڑھیں، آئیے سجدہ کریں، آئیے رکوع کریں، اور اس کے بعد دعا کریں، مولا نماز جیسے مجھے تیری عطا سے مل گئی، ایسے ہی جنت بھی تو اپنی عطا سے دے، جنت بھی اپنی عطا سے دے دے۔ میری گفتگو میں کہیں بھول چوک ہوئی ہو، حضور قاضی سیمان چند دیگر بابا کا علماء آپ کو موجود پا کر اپنی غلطیوں پر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو اچھی باتیں ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوح طوفان نصیحت میں بہت کچھ بہ چکے، تم کو خوش رکھے خدا، تم سن چکے، ہم کہہ چکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔